السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين۔ حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی کی تمام تر قسمیں اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر۔ برادران اسلام، سیرت النبی کے موضوع پر چلنے والا درس کا یہ سلسلہ تقریباً آج 18واں درس ہے۔ اس سے پہلے جب 9 درس مکمل ہوا تھا تو ان تمام دروس کا خلاصہ 10ویں درس میں رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد 11 سے لے کر کے 16 تک چلا، اور اب یہ 6 درس کا خلاصہ کہ ایک نظر ٹھہر کر کے ہم اور آپ غور کر لیں کہ ہم نے کیا سیکھا، کیا حاصل کیا، کیا باتیں ہمیں معلوم ہوئیں، اور پھر یہ کہ آج ہماری حالت کیسی ہے، وہاں جو خرابیاں تھیں، خامیاں تھیں، برائیاں تھیں، ان خامیوں برائیوں میں ہمارا کیا حال ہے، وہاں جو خوبیاں تھیں ان خوبیوں میں ہمارا کیا حال ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان سے ایک قدم اور آگے ہیں؟ کن سے؟ کفار مکہ سے، ان لوگوں سے جن کے حالات حد درجہ خراب ہو گئے تو نبی بھیج دیا گیا، اور نبی تبھی بھیجا جاتا ہے جب اصلاح کی گنجائش باقی نہیں بچتی تو اللہ رب العالمین نبی کو مبعوث فرماتا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان لوگوں سے بدتر حالات ہمارے ہو چکے ہوں؟ تو ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، جائزہ لینے کے لیے،
اپنی یادداشت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے اس کو دہرانے کے لیے اور اپنا جائزہ لینے کے لیے کہ کہیں ہمارا معاملہ ان سے اچھا ہے یا خراب، اس پر ایک تھوڑی دیر ٹھہر کر کے ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں اور اسی اعتبار سے اپنی زندگی کا ایک نئے طور پر آغاز کریں کہ اگر خرابی ان سے زیادہ ہو چکی ہے تو رک جائیں، اور کم ہے تو اس کو مکمل ختم کرنے کی کوشش کریں، اور خوبیاں اگر ہمارے اندر ہیں تو اس کو باقی رکھیں، اور ان سے اگر کم خوبی ہے تو ان سے زیادہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ گزشتہ دروس پر نگاہ ہوگی تو اس کا عنوان جو تھا کسی میں یہ تھا کہ کفار مکہ کے سماجی حالات، یعنی سماج میں ان کی کیا پوزیشن تھی، کیسے ان کا سماج چل رہا تھا، کیا خوبیاں تھیں کیا برائیاں تھیں، سماج میں کون کون سے گناہ بہت ہی تیزی کے ساتھ پنپ رہے تھے بلکہ عروج کو پہنچ چکے ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے کفار مکہ کی اقتصادی یعنی کمانے، معیشت، کمانے کھانے کے اعتبار سے ان کے ہاں کیا خرابی پائی جاتی تھی، اسی طریقے سے اخلاقی طور پر ان کا کیا حال تھا، ان تمام چیزوں پر درس ہوا، اور آخر میں جو درس تھا وہ یہ کہ حنفاء کون تھے اور کفار مکہ میں سے یا یہ کہ مکہ کے لوگوں میں سے حنفاء کون تھے، اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ تقریباً میں نے پوری بات رکھ دی کہ ایک سماجی حالات ان کی کیا تھی، اقتصادی حالت کیا تھی، اور اسی طریقے سے ان کی جو ہے اخلاقی حالت کیا تھی۔ انہی میں ہم کو دیکھنا ہے، ان کے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا معاملہ کیسا ہے۔ ان کا یہ معاملہ تھا تو اللہ رب العالمین نے نبی بھیج دیا، ہمارا یہ معاملہ ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں بھی نبی کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ جہاں تک سماج کی بات ہے، معاشرے کی برائی اور خرابی کی بات ہے، ان کے یہاں بہت ساری چیزیں جنم لے رہی تھیں۔ سب سے بڑی چیز جو تھی، زنا بالکل عام تھا، زنا بالکل عام تھا، اور اس کے سلسلے میں کئی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ عجیب عجیب ان کے یہاں نکاح کا طریقہ تھا، عجیب عجیب صورتیں تھیں، جیسے جس کو چاہے جیسے انہوں نے اپنا لیا اور اس کے بعد دعویٰ کر دیا میں نے فلاں کے ساتھ، اور باقاعدہ زنا کرنے کے بعد زنا کا اظہار کرتے تھے، بیان کیا کرتے تھے، اپنے اشعار میں اس کو نقل کیا کرتے تھے، اور وہ گندے اشعار لکھ لکھ کر کے خانہ کعبہ کے اوپر لے جا کر لٹکا دیا کرتے تھے۔ یہ ان کا حال تھا، یہ ایک گندگی ان کے یہاں تھی۔ اس اعتبار سے اگر ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، تو معلوم پڑے گا کہ جیسے وہاں زنا عام تھا ویسے ہی زنا یہاں بھی عام ہے۔ کہاں کس طور پر بچا ہوا ہے، کون سا ایسا پہلو ہے زنا کا جو آج ہمارے معاشرے کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے۔ ان کا معاملہ اتنا گر چکا تھا، اتنا گر چکا تھا کہ وہ اپنے سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، لیکن جب آپ اپنے معاشرہ کا جائزہ لیں تو معلوم پڑے گا کہ ایسے ایسے اخبارات میں ایسی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ نہ اپنی بیٹیوں کو چھوڑ رہے ہیں، نہ اپنی بہنوں کو چھوڑ رہے ہیں، نہ اپنی ماں کو چھوڑ رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان کے یہاں تو معاملہ یہ تھا کہ وہ غیروں کے ساتھ کیا کرتے تھے، آج ہمارا معاشرہ اس جانب جا رہا ہے کہ یہاں اس سلسلے میں ہم اپنوں کے ساتھ یہ تمام چیزیں انجام دے رہے ہیں۔ اب عورتیں کہاں محفوظ ہوں گی؟ اپنے بھائیوں کے پاس، اپنے جو ہے باپ کے پاس، یا اپنے جو ہے اپنے بیٹے کے پاس، یہی اس کی پناہ گاہ تھی، یہی وہ بچ سکتی تھی۔ لیکن معاشرہ اس قدر گر چکا ہے اس سلسلے میں کہ یہاں بھی عورت محفوظ نہیں رہ سکی۔ تو اس سلسلے میں جو ایک برائی ان کے یہاں زنا پائی جاتی تھی، یہاں اس سے بڑھ کر برائی پائی جاتی ہے۔ یہاں عجیب عجیب طریقے، اور سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے اور تعجب تو اس پر ہوتا ہے کہ ان کے یہاں کوئی قانون نہیں تھا زنا کرنے کا، لیکن ہمارے یہاں باقاعدہ قانونی طور پر یہ ان کے لیے انتظام کیا جا رہا ہے کہ اگر بخوشی کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے، لڑکی لڑکے مل کر
کر کے رضامندی کے ساتھ کام کرتے ہیں، کھلے عام کر رہے ہیں، تو ان پر کوئی جرمانہ نہیں، ان پر کوئی سزا نہیں۔ اس کے لیے انہوں نے قانون بنا دیا۔ ہمارے ہاں قانون ہے کہ رضامندی کے ساتھ کوئی کرتا ہے تو کر سکتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر مرد آپس میں یہ کام کرنے لگے، یعنی دو مرد، دو لڑکے آپس میں لواطت کا کام کرنے لگے، اپنی خواہشات کو آپس ہی میں پورا کرنے لگے، دو عورتیں آپس میں پورا کرنے لگے، تو باقاعدہ اس کے لیے بھی جناب، اس کے لیے بھی پارلیمنٹ میں قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، باقاعدہ اس کے لیے تجویزیں پاس کی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے ایسا بھی قانون نافذ ہو جائے کہ اگر کوئی شخص ہم جنسی کا ارتکاب کرنا چاہتا ہے، دونوں ایک جنس کے دو مرد یا دو عورتیں آپس میں مل کر کے اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا چاہتی ہیں، تو اس پر بھی قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ زنا کو فروغ دینے کے لیے ہمارے معاشرے میں تعلیم کو اس قدر برے حالت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف اور لڑکی اور لڑکے کو ایک ہی کلاس میں تعلیم، اور پھر باقاعدہ سیکس ایجوکیشن کی بات کھلے طور پر ایک ہی کلاس میں عورت سیکس کی تعلیم دے، ٹیچر سیکس کی تعلیم دے، ان کو پڑھائے کہ یہ چیز ایسا ہوتی ہے، یہ چیز ایسے ہوتی ہے، وہیں پر عورت لڑکی لڑکے بیٹھے ہیں اور وہیں پر یہی تعلیم دی جائے، ایک استاذ کے ذریعہ سے، ایک ٹیچر کے ذریعہ سے، ایک استادی کے ذریعہ سے۔ اور معاملہ تو اور آگے بڑھا کہ بعد ایسی جگہیں بھی پیش آئیں، ایسے ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ کھل کر کے پڑھانے والا وہ عورت تھی، اس نے اپنے آپ کو بالکل برہنہ کر کے تعلیم دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ہاں ایسی کوئی بات نہیں، ایسے برہنہ ہونے کے ان کے ہاں کوئی ثبوت نہیں، اس طرح کی اجتماعی کوئی تعلیم کا بندوبست نہیں، اس طرح اجتماعی طور پر زنا کو فروغ دینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، لیکن ہمارے یہاں اس کو فروغ دینے کا انتظام بھی ہے، تعلیم بھی دی جاتی ہے، قانون بھی بنائے جاتے ہیں، اور معاملہ دھیرے دھیرے کہاں تک پہنچ چکا ہے اور ہم اور آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ تو ایک برائی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ وہ برائی اہل مکہ کی تھی، کفار مکہ کے ہاں پائی جاتی تھی، جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے، وہ جہنم میں جانے والے ہیں، جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ برے تھے، اسی لیے نبی بھیج دیے گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کا یہ معاملہ اور ہمارا یہ معاملہ بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ معاملہ، تو ہم کس درجے میں رکھے جائیں گے؟ اسی طریقے سے ایک اور چیز، قتل اولاد، ان کے یہاں اولاد کا قتل کرنا، اولاد کو قتل کیا جاتا تھا۔ لیکن ایک سوال آگے بڑھنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ دروس میں آ چکا کہ کیا سارے عرب کے لوگ، یا کیا سارے اہل مکہ کے لوگ اپنی اولاد کو قتل کیا کرتے تھے یا بعض؟ ہاں، یہ غلط فہمی دور ہونا چاہیے۔ ہم بارہا سنتے ہیں کہ عرب کے لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، یہ حقیقت ایسا ہوتا تھا، لیکن سارا عرب یا پورے اہل مکہ کیا کرتے تھے ایسا نہیں۔ چند قبیلے تھے اور چند خاندان تھے، چند لوگ تھے، چند گروہ تھا جو ایسا کیا کرتا تھا، اور اس کے دو اسباب تھے۔ ایک تو یہ فقر و فاقہ کے ڈر سے، محتاجگی کے ڈر سے کہ اگر بچے زیادہ ہوئے تو ہم کو کھلانا پلانا پڑے گا، کہاں سے لے کر کے آئیں گے، غریب ہیں، فقیر ہیں، اس وجہ سے ہم نہیں لا سکتے، اس لیے قتل کیا کرتے تھے۔ دوسرا، عار محسوس کیا کرتے تھے، ذلت، اگر بچے کی ولادت ہو جائے تو ان کے منہ سیاہ ہو جایا کرتے تھے، مارے شرم کے ان کے سر جھک جایا کرتے تھے۔ اور قرآن نے جو تذکرہ کیا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، کہ جب ان کو کسی لڑکی کی ولادت کی بشارت دی جاتی تھی، کسی بچی کے ولادت کی بشارت دی جاتی تھی، تو وجوہہم مسودہ، تو ان کے منہ سیاہ ہو جاتے تھے، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، خوشی کے آثار غائب ہو جایا کرتے تھے، وہو قدیم، اور وہی اندر وہ گھٹنے لگتے تھے، ایسا لگتا غم کے مارے لگ رہا ان کی جان نکل جائے گی۔ یتوارا من القوم من سوء، وہ لوگوں سے چھپے چھپے پھرتے تھے اس خبر کی وجہ سے، ایمسکہ علی ہون، اور سوچتے تھے کہ اسی ذلت و رسوائی کے ساتھ باقی رکھا جائے، یعنی وہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، یہ ذلت میں
محسوس کر رہے ہیں تو کیا اس ذلت کے ساتھ ان کو باقی رکھا جائے ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی کے اندر دفن کر دیا جائے؟ یہ معاملہ ان کا تھا۔ تو دو اسباب تھے جس کی بنا پر وہ کیا کرتے تھے، ایک فقر و فاقہ اور ایک ذلت و رسوائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور ہم اگر جائزہ لیں تو معلوم یہ پڑے گا کہ یہی دونوں چیزیں آج ہمارے اندر بھی رائج ہیں اور اس سے بڑے پیمانے پر رائج ہیں۔ وہاں چند گروہ تھا، چند قبیلے تھے جو ایسا کام کیا کرتے تھے، یہاں ایک بڑا طبقہ، اکثریت ایسی ہے جو قتل اولاد کے جرم کا ارتکاب کر رہی ہے، جنین کے قتل کا ارتکاب کر رہی ہے۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے بھی قتل کرتے ہیں اور بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی قتل کر رہے ہیں۔ اسباب وہی جو وہاں تھے، اسباب وہی یہاں بھی ہے۔ وہاں فقر و فاقہ، یہاں بھی فقر و فاقہ کا ڈر کہ اگر بچے زیادہ پیدا ہوئے تو ایسا ہوگا، تعلیمی انتظام صحیح نہیں ہو پائے گا، ان کی تربیت صحیح طور پر نہیں ہو پائے گی، ان کی خواندگی کا انتظام نہیں ہو پایا جائے گا۔ یہی ڈر جو وہاں تھا فقر و فاقہ کا، وہی آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ اور آج کی جو بات ہے، آج مسلمانوں کو اوروں کو چھوڑو، مسلمانوں کا معاملہ بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہے کہ بچے کے سلسلے میں وہ عار محسوس کرنے لگتا ہے۔ اگر اس کو بشارت دی جائے کہ بچہ پیدا ہوا ہے، پھولے نہیں سماتا، اور جتنا ہو سکتا ہے، جو کچھ کر سکتا ہے، جتنی خوشیاں منا سکتا ہے، اگر عقیقے میں صرف 2 بکرا ہے تو کھلانے کے لیے کئی بکرے کو کٹوا دیتا ہے، وجہ اس وجہ سے کہ بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ لیکن اگر بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہی معاملہ جو ان کے یہاں تھا، یتوارا من القوم من سوء، ان کے بھی چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں اور یہ بھی قوم سے چھپتے نظر آتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ کیا باقی رکھا جائے، آگے کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کیسے ان کا انتظام ہوگا، کیسے ان کی شادی بیاہ ہوگی، کیسے ان کا جو ہے جہیز کی رسم ادا ہوگی، کیسے ہم ان کا جہیز کی فراہمی کریں گے۔ معاملہ وہی ہے جو وہاں تھا اور آج یہاں بھی ہے، وہی ڈر وہاں، وہی ڈر یہاں، اور سامنا اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں قتل اولاد کے سلسلے میں اگر آپ غور کریں گے تو بہت سارے اسباب پائے جاتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ایک بڑی تعداد کو صرف اور صرف پیدا ہونے سے پہلے اسی وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے کہ یہ دونوں اسباب نہ پیدا ہونے پائے۔ اسی طریقے سے ان کے یہاں عصبیت تھی، یعنی کسی بھی طور پر اپنوں کو نہیں چھوڑیں گے، جس سے ہمیں محبت ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ حق پر ہو یا باطل۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، چاہے وہ ظلم کرنے والا ہو چاہے اس پر ظلم کیا گیا ہو، چاہے وہ مارنے والا ہو چاہے وہ مار کھانے والا ہو، چاہے وہ دوسروں کا دبانے والا ہو، چاہے اس کا کوئی حق داب لیا ہو، کسی بھی صورت میں بھائی ہمارا ہے، خاندان کا ہے، ہمارا اپنا ہے، اس کا ساتھ دیں گے۔ تمام کے تمام لوگ اس کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، میٹنگ بیٹھتی ہے، حق کو حق پیش کرنا چاہیے، چاہے اپنوں کے خلاف ہو یا غیروں کے خلاف، لیکن جب میٹنگیں بیٹھتی ہیں تو ادھر ادھر کر کے، کھینچا تانی کر کے، ان کو ملا کر کے فیصلہ ایسا کرانے کی کوشش کی جاتی تاکہ ہمارے حق میں آ جائے۔ یہ کون سی چیز ہے؟ عصبیت ہے۔ اپنا بھائی مارا ہے اور سامنے لوگ جب آئے، پورا خاندان آگے آ گیا، اس کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ ان کو ماننے کے لیے، تم پھر ہمارے یہاں کیوں آئے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آگے بڑھ کر کے ان کی باتوں کو سنو اور ان کی بات سن کر کے صحیح فیصلہ کرو، ان کا حق دلاؤ، تمہارے بھائی نے مارا ہے، معافی مانگو، اس معاملے کو یہیں سلجھاؤ، نپٹاؤ۔ نہیں، وہ ہماری طرف آئے، انہوں نے ہمارا بھائی مار کے آیا ہے، اب وہ ہم پر آیا تو ہم آگے بڑھ کے ماریں گے۔ اس کا نام عصبیت ان کے یہاں تھا، سینکڑوں سال اس پر جنگ ہوا کرتی تھی اور ہمارے یہاں بھی یہ چیز نافذ ہے۔ اسی طریقے سے اقتصادی برائی، معیشت کی برائی، کمانے کی برائی ان کے یہاں تھی، سود کا لین دین، سود حد سے زیادہ ان کے یہاں رائج تھا، اور بہت سارے لوگ تو ایسے مہاجن بنے بیٹھے ہوئے تھے جن کا کام ہی یہ تھا کہ قرض پر رقم دی جائے اور ان سے سود کی رقم وصول کی جائے، اپنا پیسہ برقرار ہے اور نفع حاصل ہو رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کو دھمکی دیتے ہوئے یہی فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم لوگ لا تأکلوا الربا، تم لوگ سود کو کھانا چھوڑ دو، اور دوسری آیت کریمہ میں سود کو چھوڑ دو اور تمہارا جو اصلی مال ہے اس کو لے لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ایسا نہیں کرتے، یعنی سود کو نہیں چھوڑتے، تو یہ جان لو تب تم اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کا اعلان کر دو۔ بہت سارے جرائم ہیں دنیا کے اندر
گناہ کی بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس طرح کی بات کہیں نہیں کی۔ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کی دھمکی کسی اور معاملے میں نہیں، سود کے معاملے میں آپ کو ملے گا۔ ان کے یہاں یہ برائی تھی، اس طریقے سے وہ کمایا کرتے تھے۔ کیا آج ہمارا معاشرہ بری ہے؟ کیا آج ہمارا معاشرہ بچا ہوا ہے؟ کیا مسلمان بچے ہوئے ہیں؟ آپ غور کریں گے، جائزہ لیں گے، جا کے معلوم کریں گے LIC والے کے ہاں، تو معلوم پڑے کہ ہر گھر کا فرد، ہر گھر کا ہر فرد کے نام سے ایک چیز جاری ہے، ایک LIC اس کے نام سے، ہر گھر کے ہر فرد کے نام سے۔ اور میں ان لوگوں کی باتیں نہیں کرتا جو نماز روزہ سے دور ہیں، جو دینداری سے دور ہیں، بلکہ ان کی باتیں کرتا ہوں جو ہمیشہ اللہ اللہ کرنے والے، 5 وقتہ نمازی ہیں، ہر جگہ شریک ہونے والے ہیں، دینی کام میں حصہ لینے والے ہیں، روزہ زکوٰۃ کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ معاملہ ان کے یہاں کا ہے کہ اس طریقے کے سود کی رقم کو جانتے ہوئے استعمال کر رہے ہیں، بھر رہے ہیں، بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کو چھوڑو، بینک کی رقم کیسے لے آئی جاتی ہے، اس کی رقم کیسے لائی جاتی ہے، اور کتنے لوگ مسلمانوں سے وہی کام کر رہے ہیں، قرض دیتے ہیں، اتنا % ہم کو واپس کرو، اتنا % سود پر ہم تم کو قرض دے رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کا معاملہ ان کفار مکہ کے معاملہ سے بڑھا ہوا ہے، اور ان مسلمانوں کا معاملہ جو دیندار ہے۔ لہذا مسلمانوں، ان کے لیے اللہ نے دھمکی دی، تو ہمارے لیے بھی دھمکی ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ سود کو چھوڑ دو، تمہارا جو اپنا مال ہے وہ لے لو، اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دو، اور جو ہے اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کس کی ہمت لڑنے کے لیے؟ کون چاہتا ہے اللہ سے لڑنے؟ اور کون اس میں جرت کر سکتا ہے؟ کون ہے جو اللہ سے جیت سکتا ہے؟ کون ہے جو اس کی جسارت کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں، لیکن نہیں، ہم کھائیں گے، کھاتے رہیے، اس کے بعد جو شکایت ہوتا ہے اور معاملہ وہیں سے بگڑتا ہے۔ ہم نے ایک غلط چیز کو ایجاد کیا ہے، غلط رسم ایجاد کی ہے، اس کی وجہ سے پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ بچیوں کے نام سے LIC کیوں جاری کی جا رہی ہے؟ بیمہ کیوں کرایا جا رہا ہے؟ یہی ایک فکر ہے کہ جہیز کہاں سے انتظام ہوگا، جہیز ہم کہاں سے دیں گے؟ اسی لیے جس قوم کے اندر، جس قبیلے کے اندر، جس برادری کے اندر جہیز کی رسم نہیں ہے یا بہت کم ہے، وہاں اس طرح کی باتیں نہیں آتی۔ لیکن ایک گناہ ہم نے کیا، ایک رسم ہم نے ایجاد کیا، اس کی وجہ سے آگے دوسرا گناہ ہم کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے، سب کچھ ہے، دعویٰ ہے، لیکن حقیقت میں اس معاملے میں کوئی سچائی نہیں۔ زبان سے تو دعویٰ ہے لیکن ایمان نہیں، زبان سے ایمان کا اقرار ہے لیکن دل سے تصدیق نہیں۔ ایسے ایمان کی اللہ رب العالمین کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے خالص اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور یہ جہیز کی رسم اللہ کی پناہ، بہر ادھر نہ جا کر کے، تو سود ان کے یہاں تھا، اور آج ہمارے یہاں سود اس سے کہیں بڑھ کر کے ہے۔ اسی طریقے سے ان کے یہاں برائیاں تھیں، کمانے کا ذریعہ تھا کہ علماء، عبادت گزار لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھایا کرتے تھے۔ کیا آج ہمارا معاشرہ اس سے بچا ہے؟ کس طریقے سے لوگوں کے مال کو کھایا جا رہا ہے، کس طریقے سے ان کے مال کو حاصل کیا جا رہا ہے، جائز کو ناجائز بنا کے حاصل کیا جا رہا ہے، دھوکہ دے کے حاصل کیا جا رہا ہے، ادھر ادھر ان کا کام نکال کے حاصل کیا جا رہا ہے، مسئلے کو بدل کر کے حاصل کیا جا رہا ہے، ان کے لیے مسئلے کو پیدا کر کے حاصل کیا جا رہا ہے۔ آپ کے لیے کوئی فتویٰ نہیں، آپ کے مسئلے کا کوئی حل نہیں، اور اگر ٹیبل کے نیچے سے آپ نے پکڑایا یا مصافحہ کرتے ہوئے پکڑایا، تھوڑی دیر کے بعد آپ کے لیے راستہ نکل آتا ہے۔ کہاں سے نکلتا ہے؟ شریعت بدل گئی، چند ٹکوں کے لیے شریعت بدل گئی۔ وہی کام جو انہوں نے کیا تھا، اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا، ان کا معاملہ ہے کہ وہ لوگ ایسا کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک لمبی لسٹ ہے اس سلسلے میں، اگر آپ غور کریں گے، اور میں کہتا ہوں اور آج بھی کہوں گا کہ جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں، جتنے بھی جلوس ہوتے ہیں، جتنے بھی عروس ہوتے ہیں، جتنی بھی تقریریں کرنے والے ہوتے ہیں، ان تمام پروگرام سے ایک نذرانہ نکال دو، ایک کھانا نکال دو، سمجھ میں آ جائے گا کتنا خلوص ہے لوگوں کے اندر۔ اگر واقعی دینداری ہے، دین کو پھیلانے کا جذبہ ہے، تبلیغ کرنے کا جذبہ ہے، ان دو چیزوں کو خارج کر دو، ایک نذرانہ ایک کھانا، معلوم پڑے گا آدھے لوگ تو ویسے ہی واپس ہو جائیں گے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو صرف اسی بنیاد پر آگے قدم اٹھاتے ہیں کہ ان کو اتنا وہاں ملے گا۔
ان کو اتنا وہاں ملے گا۔ معاملہ وہی جو وہاں تھا کہ وہ ان کے رہبان، ان کے علماء، ان کے عبادت گزار لوگوں کا مال کھایا کرتے تھے باطل طریقے سے، اور آج بھی علماء، رہبان، عبادت گزار ویسا ہی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے ہاں جوا تھا، وہ جوا کھیلتے تھے، عجیب عجیب صورتیں ان کے ہاں تھی۔ کیا آج مسلمانوں کے ہاں نہیں؟ کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر نہیں؟ ہمارا معاشرہ کیا جوئے کی زد میں نہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے جوا لگاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جوا کھیلتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اگر 1 اوور کا میچ کھیلتے ہیں تو اس میں بھی لگاتے ہیں، جتنا بھی ہو سکے۔ جتنے بڑے ہوں گے اتنا زیادہ پیسہ ہو، چھوٹے ہیں تو چھوٹا پیسہ ہے۔ اور آج تو IPL کا جو معاملہ چل رہا ہے یا کرکٹ میچ کا جو چل رہا ہے اسی کی صورت ہے۔ ابتدا ایسا نہیں ہے کہ یہاں خرابی ہے، بلکہ خرابی اوپر سے ہے، اوپر سے ہے۔ جو کراتے ہیں، جو کرواتے ہیں، تمام معاملہ اوپر۔ اتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ اب ایک پکڑا گیا، کوئی بچانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی چلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح کی لیپا پوتی ہو جائے۔ کبھی فکسنگ تھا، پورا میچ فکس کی ہے، اب اسپاٹ فکسنگ آ گیا، کچھ اوور فکس کر لو اور نہ جانے۔ اور سنو، حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں۔ ابھی آپ نے اخبار میں یہ پڑھا کہ فلاں فلاں بڑے بڑے کرکٹر پکڑے گئے، یہ پکڑے گئے۔ میں نے اپنے گاؤں کے سلسلے میں سنا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان میچوں پر جو IPL میں ہو رہے ہیں یا انٹرنیشنل ٹیم، اس پر وہ جوا لگا رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ سٹا کیا ہوتا ہے اور کتنا، کس پر پرسنٹ کتنا ملنے والا ہے، کس ٹیم پر زیادہ لگتا ہے، کس ٹیم پر کم لگتا ہے، کس کھلاڑی پہ زیادہ لگتا ہے، کس کھلاڑی پہ کم لگتا ہے، وہ چھوٹے بچوں کو معلوم ہے۔ اور یہی نہیں، جوا دیکھو، کرکٹ ایک اچھا کھیل تھا، لیکن آج میں نے ایسا بھی دیکھا، نعوذ باللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 1 اوور کا میچ، 1 اوور کا میچ، اس کے لیے بیٹنگ کرنے والا الگ، پیسہ لگانے والا الگ، بالنگ کرنے والا الگ۔ 1 اوور کا میچ، کتنا پیسہ؟ 500 1000 کا لگا ہوا ہے۔ یہ کھیل ہے، یہ جوا ہے۔ کوئی بھی کام جس پر سٹا لگنے لگے وہ ناجائز ہو جائے گا، وہ حرام ہو جائے گا۔ ابھی آپ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی تاش پتہ کھیلے وہی جوا، کرکٹ کھیلے پیسہ لگا کے وہ جوا نہیں۔ یہ غلط فہمی لوگوں کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اس چیز کو لوگوں نے جان لیا، اس پر پیسہ لگتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے، اس لیے اس کو جوا مانا ہے۔ اور کرکٹ کا معاملہ اس کو معمولی میں لے رہے ہیں، ہلکے میں لے رہے ہیں، اس کو جوا سے قرار نہیں دے رہے ہیں۔ پورا معاشرہ جوئے کی زد میں ہے، اور نہ جانے کس کس صورت سے جوئے لگائے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں۔ تو وہ ان کی برائیاں میں بیان کر رہا ہوں، اور معلوم پڑ رہا ہے کہ ان کی برائیاں ہمارے برائی کے سامنے بالکل ہیچ ہیں، معمولی ہیں۔ اسی طریقے سے وہاں شراب نوشی تھی، اور یہاں کی شراب نوشی عجیب عجیب صورت و حال ہے، عجیب عجیب شکل ہیں، عجیب عجیب نام ہیں، نام بدل بدل کر کے اس کو لایا جا رہا ہے۔ کہتے اس میں کچھ نہیں، بس تھوڑا سا ہے، اس سے طاقت بنتی ہے، اس سے حوصلہ ملتا ہے، اس سے تازگی مل جاتی ہے، اس وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ شراب کل مسکر حرام، ہر نشاور حرام ہے، چاہے مشروب ہو، پینے کی چیز ہو، چاہے وہ کوئی کھانے کی چیز ہو، گٹکا ہو، بیڑی ہو، سگریٹ ہو، پان ہو، گل ہو، کھینی ہو، تمام چیز کل مسکر حرام، ہر نشاور حرام۔ ان کے یہاں وہی ایک چیز تھی، ہمارے یہاں اور بھی صورتیں آ گئی ہیں، کل مسکر حرام۔ ان کے ہاں قتل و غارت گری بھی تھی، آج ہمارے یہاں قتل و غارت گری، کوئی بھی پیپر اٹھا کے دیکھ لو، کوئی بھی اخبار اٹھا کے دیکھ لو، کم از کم کسی بھی اخبار میں ہم اٹھائیں گے 15-60 ایسے مرے ہوئے پڑتے۔ قتل و غارت گری وہ ان کا معاشرہ تھا، یہ ہمارا معاشرہ ہے مسلمانوں۔ اب ہم اور آپ فیصلہ کریں کہ کیا ان حالات میں ہم ان سے اب بھی اچھے ہیں؟ کیا ہم ان کو کفار مکہ کہہ کر کے، جب ہم ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حقیر انداز میں ان کو کفار مکہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں دیتے؟ کیوں؟ ان کے ہاں یہ برائیاں تھیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو کیا کہیں، اپنے معاشرے کو کیا کہیں؟ ان کے معاشرے کو سب سے بدترین معاشرہ قرار دیتے ہیں، تو کیا اب اپنے معاشرے کو ہم کیا کس زمرے میں لائے جائیں گے؟ کیا ہمارا معاشرہ اب بھی ان سے اوپر ہے، یا ہمارا معاشرہ ان سے گر چکا ہے، یا ان کے برابر ہے، یا بہت ہی گہرائی میں جا چکا ہے؟ اس کا فیصلہ ہر عقل مند کر سکتا ہے ان تمام چیزوں کی روشنی میں۔ اس کے بعد میں آتا ہوں اخلاق کے سلسلے میں، ان کے ہاں اخلاق کیا تھے اور ہمارے ہاں اخلاق کیا ہے۔
ان کے یہاں ہزار خرابیوں کے باوجود، ہزار برائیوں کے باوجود، ہزار گناہ کے باوجود، ہزار فراڈ کے باوجود چند ایسی خوبیاں تھیں جو آج ہم میں سے اتنا بہت کم لوگ برت پاتے ہیں۔ ایک ان کے یہاں سخاوت کا جذبہ تھا، سخی تھے، اور سخاوت کا جذبہ نے ان کو اتنا فیاض بنا دیا تھا کہ اگر کوئی مہمان آ جائے تو ضیافت کرنے میں ہچکچاتے نہیں کرتے۔ اور اس قدر ضیافت کا جذبہ، مہمان نوازی کا جذبہ، میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر کسی آدمی کے پاس ایک ہی بکری ہے، وہی اس کے رزق کا ذریعہ ہے، وہی اس کے اور اس کے بال بچوں کے پیٹ پالنے کا جذبہ ہے، ذریعہ ہے، تو اس کو بھی مہمان کی آنے کی خوشی میں ذبح کر دیا کرتے ہیں، اور کچھ نہیں، وہی ایک بکری ہے، لیکن چونکہ مہمان آیا ہے اس کی ضیافت ہونی چاہیے، تو ان کی سخاوت جوش مارا کرتی تھی اور اس کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ذرا دیکھ لو ہمارے یہاں ضیافت کا کیا معاملہ ہے، ہمارے یہاں مہمان نوازی کا کیا معاملہ ہے، ہم مہمانوں کو کیسے برتتے ہیں، کس طریقے سے اس کو رکھتے ہیں، کیا سوچ ہماری ہوتی ہے کہ کیسے، کب، کیسے، کتنا جلدی ایسا ویسا ہو جائے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے یہاں مہمان نوازی تھی، اسی طریقے سے اس سخاوت کے جذبے نے ان کو اس قدر بڑھا دیا تھا کہ دوسروں کا قرض ادا کر دیا کرتے تھے۔ 3,000 اونٹ، میں نے مثال دیا تھا، 3,000 اونٹ دوسرے کا قرض لے کر کے کہ وہ لوگ مقروض ہیں، جنگ ہو رہی ہے، لہذا ان کا قرض اپنے اوپر لے لو کہ ہم ادا کر دیں گے اور ان کے درمیان صلح ہو جائے۔ اور ہمارا معاشرہ، ان کے ہاں یہ خوبی تھی، ایک بڑی خوبی تھی، اور ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم اپنا قرض نہیں ادا کرتے، دوسروں کو چھوڑو، ہم اپنا قرض ادا نہیں کرتے۔ پیسہ ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس اتنا ذخیرہ ہے کہ جب چاہیں ادا کر دیں، لیکن نہیں ادا کریں گے۔ عجیب عجیب جو صورتحال ہے، بنگلے پہ بنگلے بنیں گے، کارخانے پہ کارخانے بنیں گے، گاڑیاں پہ گاڑیاں آئیں گی، لیکن قرض اتنا کا اتنا ہے، بلکہ بڑھتا جائے گا، پھر بعد میں پنا پلٹ دینا۔ یہ معاملہ ان کے یہاں اور اپنا معاملہ، ان کی خوبیاں، ہمارے یہاں خوبیاں کیا اس کا دے۔ اسی طریقے سے وفائے عہد کو پورا کرنے والے، اگر انہوں نے عہد کر لیا کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے، آپ سے وعدہ کر لیا کہ ہم آپ سے ملنے والے ہیں اس موقع پر، تو اس کو پورا کیا کرتے، چاہے جو ہو جائے، چاہے جان مال کی قربانی دینی پڑے، کتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے، ان کو آنا ہی آنا ہے۔ مثال میں نے وہاں پر دیا تھا، آج ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم زبان پر زبان، جب دیکھو تب وعدے پہ وعدے، ایک ہی آدمی سے 10 وعدہ کرتے اور 10 بار کبھی نہیں کہتے نہیں آؤں گا 10 منٹ میں آ رہا ہے، 5 منٹ میں آ رہا ہے، 10 منٹ میں، 5 منٹ، 10 منٹ، 5 منٹ، پورا دن گزر جاتا ہے، 10 منٹ پورا نہیں ہوتا، سامنے والا انتظار کر رہا ہے، بہت سارے کام کو چھوڑ کے بیٹھا ہے، کہیں گیا تو وہاں آ کے بیٹھا کہ فلاں آنے والا ہے، ایک کام کرانا ہے، وہاں آ کے بیٹھا ہوا ہے، جناب عالی کا 10 منٹ پورا نہیں ہو رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ہم اتنا قرض فلاں وقت دے دیں گے، فلاں دن دیں گے، آپ سے یہاں پر آ کے ملاقات کر لیں گے، معلوم پڑا وہ وقت آیا تو نہ خود ملنے آئے جناب عالی، نہ ہی فون ریسیو کر رہے ہیں، فون کی گھنٹی بند، فون کے سوئچ آف ہو چکی۔ وفائے عہد، اب بھی بتاؤ کہ اخلاقی طور پر ہم اس سے آگے ہیں یا پیچھے؟ اسے جھوٹ سے نفرت، آپ کو یاد ہوگا ابو سفیان کا واقعہ، کافر تھے اور ہرقل کے دربار میں تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تھا، تو وہ چاہا کہ اللہ تحقیق کر لے کہ دیکھیں سچائی کیا ہے، پتہ کرایا کہ ذرا دیکھو ہمارے اس قوم میں، ہمارے شہر میں اس علاقے کا کوئی قافلہ آیا ہوا ہے کیا، جس علاقے کا شخص اپنے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کیا اس علاقے کا کوئی قافلہ آیا ہوا؟ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ ابو سفیان قافلے لے کر کے آئے، بلوایا، دربار میں آئے اور ابو سفیان کو آگے بیٹھایا، ان کو ساتھیوں کو پیچھے بیٹھا دیا اور کہا ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہ سنو، میں ان سے چند باتیں پوچھنے والا ہوں، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ کل مکہ کے اندر مشہور کر دیا جاؤں گا کہ ابو سفیان نے فلاں جگہ جھوٹ بولا تھا، تو اس دن تو میں خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹ بولتا۔ نبی دشمن تھے ان کے، انہی کی مخالفت چل رہی تھی اور انہی کا معاملہ تھا، جھٹلانے کا معاملہ تھا، رسالت کو تو انکار کر ہی چکے تھے، اس نبوت کا بھی انکار کر سکتے تھے، لیکن ڈر کس بات کا کہ میں جھوٹا مشہور نہ کر دیا جاؤں۔ ہمیں کیا ہے، چاہے جتنا بار ہم کو جھوٹا کہہ دو کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنی بار چاہو جھوٹ بلواؤ، جتنی بار چاہو کو جھوٹا کہہ لو، چاہے جتنا مشہور کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کہتے ہیں بغیر جھوٹ کے کوئی کام ہوتا نہیں،
اس کا مطلب جھوٹ ایک ضرورت ہے، اور جھوٹ بولنا کوئی عیب کی بات نہیں، بلکہ ایک فن بن گیا ہے، ایک مہارت بن گئی ہے، ایک چالاکی بن گئی ہے، اور اگر کوئی جھوٹا کہے تو کوئی عیب کی بات نہیں۔ وہاں بیچارے ڈرتے تھے کہ ایک جھوٹ بولوں گا مکہ کے اندر مشہور ہو جاؤں گا جھوٹے سے، اور یہاں معاملہ دن میں سینکڑوں جھوٹ بولتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اخلاق کی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کا اخلاق جن کی خرابی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے نبی بھیج دیا تھا، ان کا اخلاق یہ تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے سماجی حالات دیکھ لیے، اقتصادی حالات دیکھ لیے، اخلاقی حالات دیکھ لیے، ہر اعتبار سے ہمارا معاشرہ، ہم اور آپ تمام لوگ ان سے گرے ہوئے ہیں۔ جب ان کا معاملہ اتنا تھا، اللہ نے نبی بھیجا، وہ نبی کی ضرورت پیش آ گئی، تو کیا ہمارے اوپر نبی آ سکتے ہیں؟ کیا آج نبی کی ضرورت ہے؟ کیا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس اعتبار سے چند باتیں کہوں گا اور بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اول یہ کہ حالات تو اس سے بھی بدتر ہیں جو وہاں تھے اور نبی کو بھیجنا پڑ گیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے نبی کو مبعوث فرما دیا تھا اس حالات کے خرابی کی وجہ سے۔ ان حالات سے بدتر حالات یہاں کے ہیں اور ضرورت اس سے زیادہ یہاں ہے، لیکن اب نبی نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نبوت کا سلسلہ ختم، آخری نبی آ چکے، ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ فرماتا ہے کہ محمد تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں، یعنی آپ کی کوئی اولاد تو ہے لیکن لڑکے میں سے کوئی اولاد نہیں، مذکر میں سے کوئی اولاد نہیں، ورنہ اولاد تو تھی، فاطمہ تھیں، رقیہ تھیں، زینب تھیں، 4 اولاد تھیں آپ کی، ایک ابراہیم تھے، 5 ہوئے تھے۔ بہرحال آپ کی اولاد مردوں میں سے آپ کسی کے باپ نہیں۔ یہ بہت بڑا شوشہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بادشاہ جب مرتا ہے، اس کے پیچھے اگر اس کی اولاد ہے، کوئی بیٹا ہے، تو وراثت سلطنت اس کو مل جاتی ہے اور تمام لوگ اسی کو اپنا لیتے ہیں۔ یہاں پر معاملہ اللہ نے اپنے نبی کو آخری نبی بنایا تھا، اس لیے یہاں پر کوئی مذکر اولاد آپ کو نہیں دی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی ولادت انتقال کے بعد لوگ اس کو اپنا رہبر مانتے اور پھر وہی معاملہ ان کے ساتھ کرتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا تھا۔ تو اللہ نے انکار کر دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، کسی مرد کے باپ تو نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب معلوم یہ ہوا کہ حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں نبی نہیں آ سکتے، نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، نہ کسی کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، فوراً جھوٹا ہے وہ شخص، فوراً انکار کیا جائے گا کہ تو جھوٹا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، نہ تو جسمانی طور پر اور نہ ہی حکمی طور پر۔ حکمی طور پر سمجھتے چلو، ہوتا یہ ہے کہ ہم ان کو نبی تو نہیں مانتے لیکن نبی کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں۔ جس طریقے سے نبی کی اطاعت ہونی چاہیے اس طریقے سے ہم ان کی اطاعت کرنے لگتے ہیں، جس طریقے سے نبی کی فرما برداری ہوتی ہے اس طریقے سے ہم ان کی بات کو لیتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ نبی کی بات کو چھوڑ کر کے ان کی بات کو اپنا لیتے ہیں، نبی کی اور ان کی بات ٹکرا جاتی ہے تو نبی کی بات کو چھوڑ کر کے ان کی بات کو لے لیتے ہیں، جبکہ معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ جب نبی کی بات اور کسی امتی کی بات آمنے سامنے آ جائے تو نبی کی بات کو لی جائے اور امتی کی بات کو چھوڑ دیا جائے۔ تو نہ تو حکمی طور پر کوئی نبی باقی ہے، یعنی اللہ کے نبی جیسا کسی کو کوئی درجہ نہیں دیا جا سکتا، نہ اس کے جیسے ان کے جیسے کسی کی اطاعت کی جا سکتی ہے، نہ فرما برداری کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اس لیے اتنے بدترین حالات میں بھی نبی نہیں آ سکتے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس ذمہ داری کو کون نبھائے گا؟ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث، یعنی جو کام انبیاء کرام کر رہے تھے، یعنی لوگوں کو اصلاح کرنا، لوگوں کو بتانا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، ان کو سیدھا راستہ دکھانا، سچا راستہ دکھانا، یہ انبیاء کا طریقہ تھا۔ دعوت و تبلیغ کا کام انبیاء کا طریقہ تھا، اس کام کی ذمہ داری علماء کے اوپر آ گئی۔ علماء اس کو نبھائیں گے، اس کو علماء ادا کریں گے۔ اب یہ ذمہ داری علماء پر آتی ہے کہ معاشرے کی حالت اتنی خراب، اتنی بدتر
اکثر ہو چکی ہے، تو ان کا کام ہے کہ ان کی اصلاح کریں، ان کو بتلائیں۔ اب نبی تو نہیں آئے گا، علماء کا کام یہ کام کرے، اور اسی طریقے سے نبی نہیں آئیں گے، قیامت آئے گی۔ اب اس امت کا اینڈ اور اختتام کہاں؟ قیامت پر۔ اب چاہے جتنا حالات خراب ہوں، نبی نہیں آئیں گے، بلکہ قیامت آئے گی۔ جب حد سے زیادہ معاملہ گزر جائے گا تو قیامت آ جائے گی، اور معاملہ اتنا گزر چکا ہے کہ جتنی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بتلائی تھی، ان میں سے اکثر پائی جا چکی ہیں، چند بڑی بڑی نشانیاں قیامت کی رہ چکی ہیں۔ یعنی حالات اتنے خراب کہ قیامت کی نشانی پوری ہو رہی ہے اور قیامت قریب۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ قیامت ابھی کہاں قیامت، ابھی ہمارے حساب کا وقت کہاں۔ مسلمانوں، ہم تمام کو عقیدہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہماری موت جہاں آئی وہیں سے ہمارا عمل بند ہو چکا ہے اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس لیے انتظار کی مدت نہیں رہ گئی کہ ابھی تو جوان ہیں، ابھی تو ایسا ہے، ابھی تو ایسا ہے، ابھی تو ایسا ہے، ابھی تو دنیا میں بہت اللہ والے ہیں۔ ایسا نہیں سوچو، ہر ایک کا حساب کا وقت متعین ہے، جیسے اس کی موت آئی ویسے اس کا حساب شروع ہو جانے والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اتنے حالات خراب ہونے کے باوجود نبی تو نہیں آئیں گے، لیکن علماء کی ذمہ داری کہ اس کی ادائیگی کریں۔ لیکن علماء کا معاملہ یہ ہے کہ بیچارے معاشرے کے سب سے دبے کچلے جو طبقہ ہے وہ علماء کا طبقہ ہے۔ ان کو جو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے لوگ بول دیں، ڈانٹ دیں، پھٹکار دیں، مسجد پہ ہوں، مصلی پر ہوں، ممبر پر ہوں، ممبر سے کھینچ لیں، بیٹھے بیٹھے بول دیں ٹائم ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ یہ علماء کا مقام ہے۔ اب بیچارے علماء کیا کر سکتے ہیں؟ قوم کی کہاں تک رہبری کر سکتے ہیں؟ چند ٹکوں کے پیچھے بیچارے پریشان ہیں، تھوڑے سے ان کی، میں نہیں جاؤں ادھر کہنا نہیں چاہتا، بہرحال وہ اسی میں پریشان ہے۔ ذرا بولے ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ جو ذمہ دار نہیں وہ بھی دھمکی دیتا ہے، جو ذمہ دار ہے تو چھوڑو، جو ذمہ دار نہیں وہ بھی دھمکی دیتا ہے۔ اور چلو، جو نماز پڑھتا وہ بولے تو بولے، جو نماز نہیں پڑھتا ایک وقت ہے وہ بھی بولنے لگا۔ کیوں؟ بیچارہ جو چاہے بول دے، وہی ایک طبقہ ملا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہم سوچتے، لیکن اگر کوئی عالم اخلاص اور الہیت کے ساتھ کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو وہی مقام و مرتبہ عطا کرنے والا ہے جو حقیقی معنوں میں ایک داعی کا ہوا کرتا ہے، اور اس کا مقام و مرتبہ، اس کا حشر کن کے ساتھ؟ انبیاء کرام کے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں کہنے کی باقی رہ گئی۔ ایک آخری گفتگو ضرور کہوں گا، حنفاء کے تعلق سے بات ہوئی تھی، تو حنفاء کن کو کہا جاتا ہے؟ حنفاء ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اس دور میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے شرک سے نفرت کرنا شروع کر دیا تھا، شرک سے اپنے آپ کو دور کر لیا تھا، اور سیدھا کہہ دیا تھا کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، اور ہم جو ہے موسیٰ کے دین پر ہیں، ہم یہودیت کو اپنا لیے، ہم نصرانیت کو اپنا لیے۔ ان کو کہا جاتا ہے حنفاء، اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک سے اپنے آپ کو دور کر لیا تھا۔ بہت سارے لوگوں کو اس معاملے میں غلط فہمی ہوئی، انہوں نے عنوان دیکھا، پوسٹر دیکھا، اپنا انہوں نے اندازہ لگایا، اور جو غلط فہمی پہلے سے لوگوں کو ذہن میں بٹھا دی گئی۔ میں پہلے کہا اور آج بھی کہتا ہوں، لوگوں علم حاصل کرو، علم حاصل کرو گے غلط فہمیاں دور ہوں گی، ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملے گا۔ جو دوسروں نے غلط فہمیاں پھیلا دی ہیں، غلط باتیں پھیلا دی ہیں، نفرت کی باتیں پھیلا دی ہیں، اس کے دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگوں علم حاصل کرو۔ لوگوں نے سنا حنفاء اور حنفاء مکہ کا تذکرہ، تو بہت سارے لوگوں نے اس کو یہ سوچا کہ یہ حنفی کی جمع ہے، یعنی حنفی ایک مسلک ہے، یہ اس کی جمع حنفاء ہے۔ اس بنیاد پر لوگوں نے الگ الگ چیزیں اپنائی۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ جناب یہ حنفاء کیا ہے، کیا اس دور میں بھی حنفی تھے کیا؟ تو میں نے ان سے سیدھا کہا، درس کے بعد میں نے کہا اس کا مطلب مجھے اب وہاں درس دینے کی ضرورت نہیں۔ جب میں راستے چلتے چلتے لوگوں کو حنفاء کا مفہوم بیان کروں تو وہاں درس دینے کا کیا مطلب ہے؟ پوسٹر لگا، تھوڑی سی مہلت دیجئے، تھوڑا سا وقت دیجئے، وقت خرچ کیجئے، آ کے بیٹھئے، معلوم ہوگا علم کیا ہے، حقیقت کیا ہے، حنفاء کیا ہے۔ بہرحال ان کو میں نے بتایا، بڑی محبت سے کہا جناب علی تھوڑا سا وقت دو، آؤ ہمارا بھی حوصلہ بڑھے گا۔ تو لوگوں نے ایسا بھی سوال کیا، بعض لوگوں نے عجیب تبصرہ کیا، پوسٹر جگہ جگہ لگتا ہے۔ اب
آپ غلط فہمی کی بنیاد پر، میں ان کو دوش نہیں دیتا، میں ان کو برا نہیں کرتا، میں ان کو مجرم نہیں کہتا، میں ان کو گالیاں نہیں دیتا، میں یہ کہتا ہوں غلط فہمی ہے، علم نہیں اس بنیاد پر انہوں نے کیا کیا، اس پر لکھا، اپنی دل کی بھڑاس نکالی، وہی جو معاملہ ہوتا ہے حنفی یہ وہ تو انہوں نے سوچا ہمارے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے، لکھ ڈالا جو لکھنا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یا تو آپ یہ معلوم کریں کہ حنفا ہے کون، وہ پوچھا گیا تھا، مجھ سے بھی پوچھا گیا، بہت سارے لوگوں سے پوچھا گیا ہے۔ حنفی کے بارے میں ہم نے کہا کہ ہم تو شروع سے آخر تک درس میں، الحمدللہ میں نے اتنا کہا، میں نے یہ یہاں تک کہہ دیا، اگر میں حنفی کی بات کرتا تو یہ نہیں کہتا کہ حنفی ہو جاؤ، میں نے یہاں کہا لوگوں حنیف ہو جاؤ، حنفا میں شامل ہو جاؤ، ایسا کام ہے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام، نہیں یہ مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کی بات ہے، پہلے کی بات ہے کہ وہاں چند ایسے لوگ تھے جو شرک سے توبہ کر رہے تھے، شرک ان کو جمتا نہیں تھا تو انہوں نے لکھ ڈالا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ علم کی تلاش میں کرتے، وہ لفظ حنفا کی تحقیق کرتے، ہمارے پاس نہ آتے، اپنے عالم کے پاس جاتے جن پر کوئی اعتماد ہے، یا کتابیں اٹھاتے کہ سیرت کے موضوع پر جتنی بھی کتاب اٹھائے انشاءاللہ اکثر میں حنفا کا تذکرہ ملتا ہے، کیونکہ کوئی بھی اللہ کے نبی کی سیرت لکھتا ہے تو اللہ کے نبی کی زندگی سے پہلے کے حالات کو بھی لکھتا ہے، اور اس میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اس دور میں کچھ ایسے اچھے لوگ تھے، اچھی جماعت تھی جو شرک سے نفرت کرنے والی تھی، رحیق المختوم میں بھی بات، اس میں بھی ہے، اور کئی کتابوں کے اندر اس چیز کا تذکرہ ہے۔ تو ہونا یہ چاہے تحقیق کرتے، یا تو یہاں آ کے سن لیتے، یہاں معلوم ہو جاتا، یا جو لوگ آگے شریک ہوتے ان سے پوچھتے بھائی کیا بیان کیا گیا، کتنی گالیاں دی گئی یا خوبیاں بیان، ان سے پوچھ لیتے، یا کتابیں پڑھتے یا اپنے علماء سے پوچھتے، تو یہ غلط فہمی دور ہو سکتی تھی۔ لیکن جو ایک ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے فلاں عالم فلاں مسجد کا امام، فلاں مسلک کا امام ہے، فلاں مسلک کا عالم ہے، اس لیے وہ بولے گا تو یہی بولے گا، خلاف ہی بولے گا، ہمارا عالم ہمارا، ان کا عالم ان کا، ایسا نہیں۔ یہاں سیدھی سی بات پہلا دن کہا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، لوگوں قرآن اور حدیث لے کر کے آ جاؤ، کوئی بھی بیان کرے ہم سننے کو تیار، اور ہم بھی وہی بیان کریں ہمارا بھی سن لو، اور اگر ہم اس سے ہٹتے ہیں فوراً بولو جناب علی کہاں جا رہے ہو، یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہماری سچائی ہے، یہ ہماری دعوت ہے، اسی کو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں قرآن اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور حدیث اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ دونوں چیزیں قرآن مل جائے، صحیح حدیث مل جائے، لے لو۔ اب اس کے بعد معاملہ آتا ہے علماء کو کیا کیا جائے، ائمہ کو کیا کیا جائے، تو علماء اور ائمہ کا احترام کیا جائے گا، ان کو عزت دی جائے گی، ان کی باتوں کو جو وہ بولیں، جو فتویٰ دیں، ان کی باتوں کو دیکھا جائے گا کہ قرآن و حدیث سے میل کھاتی یا نہیں، اگر کھاتی ہے تو ان کی بات کو اپنائیے، بالکل اپنائیے، اور جو ہے بڑی خوشی کے اپنائیے، اس پر عمل کیجیے، اور اگر ان کی بات خدا نخواستہ انسان ہونے کے ناطے قرآن سے ٹکرا جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ایک انسان کو پورا علم نہیں ہوتا، ایک انسان کو پورا علم نہیں ہوتا، کچھ باتیں معلوم ہو سکی، کچھ نہیں معلوم ہو سکی، اس بنیاد پر اگر علماء سے غلطی ہو گئی، ائمہ اکرام سے غلطی ہو گئی، تو ایسی صورت میں قرآن اللہ کا فرمان، اللہ کا مرتبہ بلند ہے، حدیث نبی کا فرمان، نبی کا مرتبہ بلند ہے، اس لیے ان کی بات کو لے لو، اور احترام کے ساتھ علماء کی بات کو چھوڑ دو، علماء کو برا بھلا مت کہو، ان کو گالیاں مت دو، ان پر طعن و تشنیع نہ کہو، ان کی عزت سے مت کھیلو، بلکہ ان کا ایک مقام اس کو باقی رکھو، اور یہ دیکھو کہ انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو گئی، چھوڑ دو، اب یہاں ہم کو صحیح بات ملے، یہی ہماری دعوت ہے۔ لوگوں اس طرح کی غلط فہمیاں نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ قریب آؤ، ہمیں سمجھ لو گے، یہ دوریاں تو غلط فہمیاں بڑھاتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہنے سننے عمل کی توفیق دے، الہ العالمین ہم تمام کو سیدھا سچا راستہ دکھا، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما، ہم تمام کے اندر سے یہ برائیاں دور فرما جو اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ کفار مکہ کی برائیوں سے بھی بڑھ گئی ہیں، الہ العالمین اس کا خاتمہ فرما، ہم تمام کو نیک لوگوں میں شامل فرما، صالحین میں شامل فرما، جنت میں داخل فرما، جہنمیوں سے بچا، آمین تقبل رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اعلان ہے کہ آئندہ ہفتہ یہ درس نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ پروگرام جو ہے شانتی نگر میں ہو رہا ہے، 2 دن کا پروگرام، 2 اور 3 تاریخ کو، تو وہاں پر جو ہے تمام لوگ جائیں گے، اس لیے یہاں پر اسی کے پیش نظر یہ پروگرام کینسل کیا جا رہا ہے، آنے والا اتوار، ہاں آنے والا اتوار۔